بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 223 اور دوسری قسط ہے، اور ہیڈنگ ہے قریش کے ایلچی، اور پیج ہے 462، اور ناظرین مین ہیڈنگ ہے ہمارا صلح حدیبیہ ذی قعدہ سنہ 6 ہجری۔ ناظرین، یہ کتاب جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم یہ واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دامنے دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ قریش کے ایلچی، اس کے بعد حلیس بن علقمہ نامی بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ جب وہ نمودار ہوا تو نبی اکرم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ فلاں شخص ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو بدی کے جانور کا بہت احترام کرتی ہے، جو حدی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس شخص نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں، اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا اور بولا میں نے حدی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں کلاوے ہیں اور جن کے کوہان چیرے ہوئے ہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ اس پر قریش اور اس شخص میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ وہ تو میں آ گیا۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے مداخلت کی اور بولا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ چنانچہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور گفتگو شروع کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدھیل سے کہی تھی، اور اس پر عروہ نے کہا اے محمد یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا اپنے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو خدا کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق غصے میں آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق غصے میں آ گئے، کہا جا لات کی شرمگاہ کو چوس، ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے۔ عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو بکر ہیں۔ اس نے حضرت ابوبکر کو مخاطب کر کے کہا دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے تو میں یقیناً تمہاری بات کا جواب دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا جو کچھ بقیہ حصہ ہے، یعنی پیج نمبر 463 پر جو بقیہ حصہ ہے وہ نیکسٹ ویلاگ 224 کی تیسری قسط میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ یہاں ہی ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام،
اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفرین رہ گئی۔ جس جگہ سجدہ ریزی کی عزت، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی۔